العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلے انسان کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں اور یہ باقاعدہ انسان بن جائے سب سجدہ میں گر جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اپنے سجدے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان، یہ دنیا جس کے لیے بہت بڑی کائنات پیدا کی گئی ہے، یہ میرے لیے سجدہ ریز ہو تاکہ اس کی برکات آسمان و زمین کی ہر وقت اسے پہنچتی رہے اور زیادہ سے زیادہ یہ انسان ترقی کرتا رہے۔ عالم ذر میں بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارواح کو پیدا کیا اس وقت بھی یہی پوچھا الستو بربکم، آپ کا رب، آپ کا مالک، آپ کا پالنے والا کیا میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ تو عالم الست میں بھی ان لوگوں نے رب کی ربوبیت کا اعلان کیا تھا۔ تو رب کی ربوبیت کا اگر لوگ تسلیم کر لیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، کبھی کھڑے ہو کر عبادت کریں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، عبادت کا معراج سجدہ ہے، تو پھر آسمان و زمین کی برکات اس کے لیے لامحالہ ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے خود وہ یکتا تھا، احد تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے، اس میں مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں، ایک مرکز بنایا جس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ابراہیم میں جو نزول کے لحاظ سے جس کا نمبر 72 ہے، ابھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اس میں باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم گئے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے کو وادن غیر ذی زرع میں ٹھہرایا جہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ رب کی عبادت کریں، تاکہ رب کی عبادت میں یہ ہر وقت مشغول رہیں۔ تو اصل میں کعبہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جیسے میں رب ایک ہوں، ان کا اللہ ایک ہوں، معبود ایک ہوں، تو ان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مرکز بھی ایک ہو، جس گھر کی طرف یہ جھکے وہ گھر بھی ایک ہو جس کو خانہ کعبہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی خانہ کعبہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس کو لوگوں کا ٹھکانہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے موجب امن بنایا ہے۔ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں آ جائے گا وہ امن کی حالت میں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو سب کے لیے ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ جس میں بھی استطاعت پائی جاتی ہو وہ حج بیت اللہ کرے۔ حج، حجہ یحج حجاً حجتاً، یہ لفظ عربی کا ہے، اصل معنی اس کا قصد کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے باعظمت شے کا قصد۔ حج جو ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور اس کے ایام مخصوص ہیں، انہی میں حج جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ حج کا معنی روکنا بھی ہے، حج کا معنی باہمی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ المحاجہ وحاجہ قومو، حاجہ یحاج محاجات، آپس میں جھگڑنا، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔
حج کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، جیسے منطق میں اصول میں اس کو دلیل کہا گیا ہے، اور دلیل بھی بینہ ہے، واضح دلیل ہوتی ہے اس کو حج۔ فللہ الحجۃ البالغہ، رب کی دلیلیں ہمیشہ بالکل واضح ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں، یہ پہنچنے والی ہوتی ہیں۔ لذا حج کیا ہوا؟ باعظمت چیز کا قصد کرنا، اللہ کے گھر کا قصد کرنا، اللہ کے گویا بیت کا گویا کہ کیا کرنا، قصد کرنا، تاکہ لوگ وہاں جائیں، بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں۔ یہ ایک عالمگیر اجتماع اللہ تبارک و تعالی نے معین کیا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ تو نماز بھی ہمارا اجتماع ہے، لیکن یہ مقامی اجتماع ہے، محلے کا اجتماع ہے۔ جمعہ ہمارا اجتماع ہے، لیکن وہ 3 میل کے چاروں طرف 3 میل کے ایریا میں ایک اجتماع ہو جاتا ہے، نسبتاً بڑا اجتماع ہے۔ لیکن سب سے بڑا اجتماع اللہ تبارک و تعالی نے حج کو قرار دیا ہے۔ اب حج جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ضروری قرار دیا، تو ایسی صورت میں جیسا کہ ذکر کیا ہے، خانہ کعبہ کو قبلہ کے طور پر جو ہے وہ کہا گیا۔ تو قبلہ قبل بعد ظاہر ہے کہ اس کا معنی گویا کہ کہہ معلوم ہے، قبل دبر ان کا معنی بھی معلوم ہے۔ ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وان کانا قمیصہ قد من دبر فکذبت۔ قبلہ بوسہ کو کہتے ہیں، قبل آمنے سامنے کو کہتے ہیں، تقبل قبول کرنے کو کہتے ہیں، جیسے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ تو قبلہ اصل میں جہت ہے۔ قبلہ عرف عام میں مقصود ایسا مکان جس کی طرف توجہ کی جائے۔ اب ہمارے لیے یہ جہت نماز ہے، طرف نماز ہے، سمت نماز ہے، اور نظام دین میں قبلہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جیسے اللہ یکتا ہے، اسی طرح یہ قبلہ بھی ایک ہی بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف گویا کہ کیا ہوں متوجہ ہوں، عبادت جب کریں تو وہ ایک ہی طرف گویا کہ کیا کریں، عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود یکتا ہے، جس نبی کو بھیجا ہے وہ نبی تمام انبیاء کا سردار، اپنے زمانے میں وہ اکیلا حجت خدا تھا، اس کے علاوہ کسی کو حجت خدا جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اپنے زمانے میں وہ اکیلے نمائندے تھے، تاکہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے نمائندے کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، اور جہت بھی معین کر دی گئی کہ قبلہ کی طرف آپ جھکیں، تاکہ اللہ بھی آپ کا ایک ہو، نبی بھی ایک ہو، قبلہ بھی ایک ہو۔ یہ 3 وحدت کی نشانی ہیں جو آپ میں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا کچھ وقت کے لیے، لیکن جس وقت حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو اس کے دوسرے سال باقاعدہ حکم دیا گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام۔ اور پھر لوگوں نے مخالفت کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ کبھی بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ اگر خیال کریں کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے، ان کو راضی رکھا جائے، قبلہ کی حالت میں یہ راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع قبلتهم، حالانکہ آپ تو یہ نہیں کر سکتے، لذا حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ تو گویا نصب العین، مقصد حیات ایک، ہدف ہمارا ایک، اللہ ہمارا ایک، قبلہ ہمارا ایک، نبی جو ہے وہ اس وقت ہمارا ایک۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف توجہ کرنی ہے، لیکن صرف یہی شریعت نہیں بلکہ شریعت کے احکام ہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بلکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں
وہ سارے کرنے ہوں گے۔ ایمان ہو اللہ پر، تمام انبیاء پر، قیامت پر ایمان ہو، نمازیں پڑھیں، سچ بولیں، وعدہ وفائی کریں، یہ سب چیزیں اگر آپ میں پائی جائیں، غریبوں فقیروں کی مدد کریں، تو پھر آپ صادق بھی ہوں گے، آپ سچے بھی کہلائیں گے، اور آپ گویا کہ کیا کریں گے، آپ کو یہ کہا جائے گا کہ سچے بھی ہیں اور وعدہ کے مطابق چلنے والے بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی شخصیت خلیل اللہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہی ایسی ہے جس نے انسانیت کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہی وہ ہے جس نے انسانیت کا مرکز مثابۃ للناس اور مرجع جہاں رجوع کریں، سواء فیہ العاکف والباد، شہری دیہاتی سب اس کی طرف گویا کہ کیا کر رجوع کریں۔ اب اسلام جو ہے وہ در حقیقت دین توحید ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اسلام نے حکم کس کا دیا ہے؟ توحید کا دیا ہے۔ توحید کا حکم دیا ہے تاکہ انسان یکتا اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب سب کا مرکز ایک ہے تو اختلاف کیسا؟ جب کہ سب کی توجہ ایک ذات کی طرف ہے تو اختلاف کیسا؟ جب سب کا مقصود ایک ہے تو اختلاف کیسا؟ جب کہ سب کا ہدف ایک ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق ہم نے گویا کہ کیا کرنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبوت بھی دی گئی ہے، بعد میں امامت بھی ہے، لیکن اصل توحید ہے اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے۔ یہ قرآن مجید الہی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ کاش ہماری توجہ کا مرکز قرآن مجید ہوتا، کاش جیسے پہلے زمانے میں گرامر قرآن مجید ہی کو سامنے رکھ کر پڑھائی جاتی تھی، مثالیں قرآن مجید کی دی جاتی تھی، جیسے قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھنے کے بعد پوری طرح سمجھنے کے بعد پھر حکم ہوتا تھا باقی آیتیں یاد کریں۔ ہم بھی اگر قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، جلدی نہیں بلکہ ایک ایک آیت کی طرف توجہ کریں، ایک ایک لفظ کی طرف توجہ کریں، تو مسلمانوں کی طبیعت بدل جائے۔ قرآن مجید ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ دیکھیے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن تمام اسباب کی بازگشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایسے مشکل کشا ہیں جو آپ کی مشکل حل کر سکتے ہیں، لیکن تمام مشکل کشاؤں کی بازگشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ آج کل کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہو وہ بھی مشکل حل کر لیتا ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو وہ بھی مشکل حل کر دیتا ہے، کسی آدمی کی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر بھی مشکل حل کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی موجود ہیں، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو عالم دین بھی مشکل حل کر دیتا ہے، لیکن سب کے بازگشت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ لذا جس کی طرف بھی رجوع کریں اس خیال سے کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ ہی کا بندہ ہے جو کام کر رہا ہے، اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کعبہ اور قرآن مجید کو ہم اپنا مرکز بنائیں، اسی کو سامنے رکھ کر ہم سارا کام کریں، تو ایسی صورت میں مسلمان یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید جو ہے انسان کی ہدایت ایسے سیدھے راستے کی طرف کرتا ہے، جو سیدھا راستہ اس کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ لذا قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کے ساتھ اگر ہم واقعاً متمسک ہو جائیں تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ ہماری توجہ کا مرکز اگر یہی ہو تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے یا ہمارے مولانا صاحب قافلہ لے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے حاجیوں کی تربیت کریں، ان کو کہیں کہاں آپ جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں۔ آپ مثلا مکہ جا رہے ہیں تو مکہ کیا تھا؟ اسی میں خانہ کعبہ ہے، اسی میں قبلہ ہے۔ مکہ کون سا شہر تھا جس کی گلیوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، جہاں حضور نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ مکہ کون سی جگہ تھی جہاں صداقت امانت کا کلمہ پڑھوایا گیا ہے۔ مکہ وہ تھا کہ جس میں حضور کی مرکزیت قائم ہوئی ہے، کافر بھی کہتے تھے امین بھی ہے، صادق بھی ہے، عہد کو بھی وفا کرنے والا ہے۔ مکہ وہی تھا جس میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔
مکہ ہی وہی تھا، اس میں پہلے 3 نمازی تھے جو خانہ کعبہ میں گویا کہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور مدینہ میں چلے گئے تو ان کو بتایا جائے کہ مدینہ کی ہجرت کتنی مشکل تھی، کتنا دور تھا مدینہ، کس طرح انہوں نے، ابھی ایک کتاب چھپی ہے ڈاکٹر عبداللہ قاضی کی، اس نے 20 سال میں کوئی تقریباً 12-13 دفعہ سفر کیا ہے، اور پیدل یا سائیکل یا مثلا موٹر سائیکل، یعنی اس طرح کہ ہر جگہ اس نے گویا چھانی ہے تاکہ یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستہ سے گزرے ہیں۔ 60 کے قریب اسے برزیاں ملی ہیں جیسے سڑکوں پر لگی ہوتی ہیں، اتنی سی جو ہے وہ علامت تھی کہ یہ علاقہ تھا۔ پرانے زمانے میں اس کی حد بندی کی جاتی تھی، کوئی زمین میں دبی ہوئی تھی، کوئی چیزیں ظاہر تھی۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% یہی ہے، لیکن بہرحال یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% یہی راستہ ہے۔ تو ظاہر ہے کتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے محنت کی ہے، 20 سال برابر کتاب لکھی ہے جس میں گویا کہ ہجرت النبی المعاصرہ، یعنی ہجرت نبی ایسی کہ ہم آج کے زمانے میں بھی اسی کے مطابق چلیں۔ انہوں نے تو سڑکیں تبدیل کر دی ہیں دوسری طرف سے تاکہ اس طرف سے نہ ہو، چلیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی مشکل سے رسول اعظم وہاں سے چلے۔ پھر مدینہ گئے، مدینہ میں کہاں رسول اللہ کا گھر تھا، مدینہ میں کیا کیا، پہلے قباء بنائی، مسجد قباء، اس کے بعد گئے تو پہلا مرکز مسجد بنایا، پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں بنایا، اور کوئی چیز آرمی چیف کا مرکز نہیں بنایا بلکہ مسجد کو بنایا۔ یہی مسجد گویا کہ کیا تھی، مرکز تھی۔ حج اسی طرح وہ مکہ میں جب تھے، طائف میں بھی گئے تھے اس لیے کہ وہاں تبلیغ کریں، لیکن وہاں کسی نے کوئی چیز نہیں مانی۔ اب مکہ میں آیا ہے تو وہاں بدر بھی ہے، آپ جائیں بدر کو بھی دیکھیں، آپ جائیں احد کو بھی دیکھیں، آپ جائیں خندق کو بھی دیکھیں، بنی قریظہ کہاں رہتے تھے، دوسرے کہاں رہتے تھے، خیبر کہاں ہوا، کس طرح خیبر فتح ہوا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، صلح حدیبیہ کیا ہوئی ہے، فتح مکہ کیا تھا، پھر مدینہ کیسے آئے، فتح مکہ میں محلہ بنی ہاشم کہاں تھا، مسجد نبوی کہاں تھی، ازواج کے گھر کہاں تھا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا، ائمہ کہاں پلے بڑھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ سب چیزیں حاجیوں کو پتہ ہوگا اور پوری توجہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو دین ان کے درمیان رچ بس جائے گا۔ حج تو اصل ایک ہی ہوتا ہے جو پہلی دفعہ انسان کر رہا ہے، جب پہلی دفعہ حج کرے گا تو دین ان کے درمیان رچ بس جائے گا، گویا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں رسول اللہ گئے، کہاں حضرت علی گئے، کہاں امام حسن گئے، کہاں گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جس وقت ہو جائے، اب حج جو ہے وہ در حقیقت حرکت ہے، یہ چل کر جو ہے وہ جا رہا ہے، سواری پر جا رہا ہے، کسی چیز پر جا رہا ہے، لیکن اصل سوچے میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اصل سوچے کہ انسان کا جسمانی سفر ہے لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میرے لیے لقاء اللہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہ اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ جس کی توجہ کا مرکز ہر چیز ہے، لا یشغلہ شان عن شان۔ لذا میں نے اپنے آپ کو صاف کیا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، اپنی غلطیاں دھوئی ہیں، میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کام کیا، تو در حقیقت ایک تمثیل قائم ہو جائے گی کہ اب وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات سے واقف ہے۔ پہلی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، پہلی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، یہ سب چیزیں جس وقت دیکھے گا، پھر وہاں جس وقت جا کے تحقیق کرے گا، آدم کون تھے، انہوں نے کیا کام کیا، حضرت ابراہیم نے کیا کام کیا، صفا و مروہ کس طرح بنا، ہاجرہ نے کیا کام کیا، ابلیس نے کیا کام کیا تھا، پھر وہاں جا کے وہ مناظر دیکھے گا، حرم دیکھے گا، مسجد الحرام کہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، وہ کہاں مقام ہے جس کو جنت کہا گیا ہے، کہاں مقام ہے جس طرح حضرت درس دیا کرتے تھے، صفا و مروہ کہاں ہے کہ جس میں وہ چلتی رہتی تھی، ہم مشی کر رہے ہیں، مینا کیوں گئے ہیں ہم، مینا کا مقصد کیا ہے، رمی جمرات میں 3 کو جو ہم پتھر مار رہے ہیں یہ کوئی بے وقوفانہ کام تو نہیں، یہ بے عقلی کا کام تو نہیں، جو کس چیز کو مار رہے ہیں، آئے ہم اپنی خواہشات کو پتھر مار رہے ہیں، شیطان کو پتھر مار رہے ہیں، اپنے نفس امارہ کو پتھر مار رہے ہیں، تو ظاہر ہے جس کو بھی پتھر مار رہے ہیں اس سے پھر ہمیں ہٹنا ہوگا، اس سے دور ہونا ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ لے کر گئے ہیں وہ ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہاں پھر رہے ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے، کس طرح آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ وہاں حلق کرایا جاتا ہے،
کیا ضرورت ہے کہ وہاں تکسیر کرائی جاتی ہے، کیا ضرورت ہے پورا سر کا ٹینٹ جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہاں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، کالا ہے تب بھی یہی کر رہا ہے، گورا ہے تب بھی یہی کر رہا ہے، گندمی رنگ کا ہے تب بھی یہی کر رہا ہے، سانولا ہے تب بھی یہی کر رہا ہے، اگر وہ ایک ٹانگ نہیں ہے تب بھی یہی کر رہا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے تب بھی یہی کر رہا ہے، سب کا لباس بھی ایک ہے، وہ بھی سب کا سب جو ہے وہ دو چادریں ہیں، نہ کوئی کسی خاص درزی سے دیکھا گیا ہے کہ بہت اچھے درزی کا سلا ہوا ہو یا فلاں ہو، دو چادریں ہیں، سلی ہوئی بھی نہیں ہیں، سوئی بھی نہیں لگا سکتے، ان کو کچھ نہیں لگا سکتے، پھر زبان بھی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور باقی جتنے کام ہیں دعائیں تو مستحب ہیں، باقی جتنے کام بھی ہم کرتے ہیں وہ تو صرف کام ہے، حرکت ہے، خانہ کعبہ ہے، پھر اس کے بعد ہم عرفات چلے گئے، پھر مزدلفہ مشعر الحرام چلے گئے، پھر مینا میں چلے گئے، قربانی کی، وہاں ہم نے کام کیا، رمی جمرہ کیا، جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کام ہیں، پڑھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، پڑھنا تو سارے کا سارا گویا کہ مستحب ہے۔ جب یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف گویا کہ کیا کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں کہ میرے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کی گئی ہے جس کی وسعتوں کو باوجود ترقی کے آج تک میں نہیں سمجھ سکا، جس اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی وسعتوں کے بعد مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، اسے اس کا مسخر بنا دیا گیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، تو انسان کی کس قدر قیمت ہے، لذا من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو اگر قتل کرے گا، انسان تو پوری کائنات کا مالک ہے، گویا پوری دنیا کو، ومن احیاها فکانما احیا الناس، تو وہاں سے وہ سیکھ کر آئے گا، جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو ایسی صورت میں پاک و صاف ہوتا ہے، یہاں بھی سیکھ کر آیا ہے، پڑھ کر آیا ہے، سمجھ کر آیا ہے، نیا علم حاصل کر کے آیا ہے، پریکٹیکل کر کے آیا ہے، وہاں جو لے جانے والے تھے انہوں نے سمجھا دیا ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، وہاں اللہ ہی اللہ تھا، رسول اللہ تھے، مولا علی کا اسم گرامی تھا، خانہ کعبہ تھا، سب چیزیں تھیں، تو یہ چیزیں اس کے ذہن میں ایسے نقش ہو جائیں گی کہ 2-4 سال بعد پھر اگر حج یا عمرہ کے لیے نہ جائے تو اس کے اثرات اس پر رہیں گے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سوچ سمجھ کر اگر حج کرتا ہے تو یہ حج ہے، حج الہی، وگرنہ پھر یہی ہو جائے گا کہ بیوپار بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے، ایسی صورت میں پھر ہوگا، لیکن وہ حج حقیقی تب ہوگا جب وہ اس کی زندگی کے اندر باقاعدہ تبدیلی لائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔